علی مرتضی غوث اعظم مزاج حسین ابن زہرا کے وارث مزاج حسین ابن زہرا کے وارث شبیہ حسن مجتبی غوث اعظم شبیہ حسن مجتبی غوث اعظم. اور حضرت شاہ نصیر حضور غوث پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بڑا قابل توجہ شعر ہے. رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور ودیت ہوئے تجھ کو یا غوث اعظم ودیت. اور ہمارے کھڑی شریف کے تاجدار حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ نانک دادک ولوں اچا سچا اسبوں نسبوں نبیاں نالوں کٹ نہ رہا ہر صفتوں ہر وصفوں. رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور رسولوں کے انداز نبیوں کے تیور ودیت ہوئے تجھ کو یا غوث اعظم. اور نصیراج آیا ہے بن کر سوالی نصیراج آیا ہے بن کر سوالی اسے بھی ملے بھی کہ یا غوث اعظم اسے بھی ملے بھی کہ یا غوث اعظم. تیری شان سب سے جدا غوث اعظم. سبحان اللہ. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ اور بارگاہ غوثیت مآب میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین، الحمدللہ میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج نیو کاسل کے اس عظیم الشان مرکز اسلام میں حاضر ہوا اور جمعہ المبارک کی اس مقدس اور بابرکت نشست میں آپ سے مخاطب ہوں. اور عنوان ایک ایسی ہستی کا ہے جن کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دنیا میں کچھ ولی وہ ہیں جن کا ذکر صرف ان کے اپنے ہی دربار پر ہوتا ہے، بعضوں کا ذکر ان کے صرف اپنے محلے کے اندر ہوتا ہے، بعضوں کا ذکر کوئی 2-4 شہروں کے اندر ہوتا ہے. لیکن مجھے سوچ کر بتائیں کہ بندہ پیدا ہوا ہو جیلان میں، مزار ہو بغداد میں، اور ذکر ساری دنیا پر سبحان اللہ. یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ولی ہیں کہ صرف 1-2 گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، شہروں کے اندر نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر
امام احمد رضا خان بریلوی ہے، وہ قرآن و سنت کے ترازو کے اوپر تلی ہوئی بات کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ آپ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ مبالغہ کر دیا۔ کہتے ہیں یہ چشتی سور وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ اور آگے جو فکرہ کہا یہ بس اعلیٰ حضرت ہی کہہ سکتے، میرے جیسا کوئی کہے تو مولوی تو گلا اس کا پکڑ لینا جناب شاہ جی آپ نے کیا کہہ دیا، لیکن اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی دربار ہے، کوئی بھی آستانہ ہے، کوئی بھی سلسلہ ہے، کوئی بھی مرکز روحانیت ہے، کہتے ہیں تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم تو جس دربار پر دیکھتے ہیں اس کا سلسلہ کوئی بھی ہو، لیکن لنگر والی بغداد حضرت غوث پاک کہیں وہاں پہ چلو۔ کہتے ہیں ہمیں جس دربار پر کوئی رونق نظر آ رہی ہے، کسی دربار پہ کوئی لنگر نظر آ رہا ہے، کہیں کوئی بٹتی ہوئی خیرات نیاز وہاں پہ نظر اگر تقسیم ہو رہی ہے، کہتے ہیں تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث۔ اے والی بغداد، دنیا کے کسی بھی دربار پہ بٹنے والا لنگر وہ بغداد شریف کا ہے، اور کسی محفل دربار پہ کوئی بھی میلہ لگا ہوا ہو وہ والی بغداد تیرے ہی فیضان کا مظہر ہمیں نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضور غوث پاک کے فیضان کی جب بات کی تو آپ نے کہا کہ دنیا کے مانگنے والوں میں بیکاری مانگتے ہیں، لیکن اے والی بغداد جہاں غوث کتب اور ابدال بیکاری بن کے آتے ہیں وہ صرف تیرا دربار مقدس ہے۔ آپ فرماتے ہیں غوثاں کتباں دے سر میرا کیونکہ آج لوگ ذرا انکار کر دیتے، ایک دم کہہ دیتے یہ فلاں کمزور ہے، یہ فلاں۔ قرآن تو کمزور نہیں ہے، کسی کتاب کے بارے میں تو کہتے ہیں کمزور ہے، یہ کمزور ہے، لیکن قرآن تو کمزور نہیں ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور ملکہ بلقیس آ گئی ہے، اور بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ پہنچ چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اس کے آنے سے پہلے تخت بلقیس یہاں پر لیا، اسی کا تخت اس کے استقبالیے کے طور پر۔ آپ نے اپنے مجلس نشینوں سے کہا کہ کوئی ہے جو تخت لے آئے۔ ایک جن کہنے لگا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے آ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں جلدی چاہیے۔ اب ایک ولی کی شان قرآن سے سن، اس لیے میں نے کہا قرآن کمزور نہیں ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی حضرت آصف ابن برخیہ نے کہا، اور قرآن نے ان کا تعارف اس طرح کروایا، قال الذي عنده علم من الكتاب، ایک ایسا ولی بولا جسے اس اپنے نبی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب کا کچھ علم تھا، علم من الکتاب، کچھ علم تھا۔ وہ کہنے لگا
انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی آپ کی نگاہ جھپکے گی نہیں، میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔ قرآن کہتا ہے ایسا ہی ہوا، ابھی سلیمان علیہ السلام نے نگاہ جھپکی نہیں، تخت بلقیس سامنے تخت بلقیس سامنے پڑا۔ اچھا، یہاں جو لفظ استعمال ہوئے آیت میں، آصف ابن برقیہ نے کہا انا آتی کا، میں لاؤں گا۔ لانا تب ممکن ہوتا ہے جب جائے بندہ تو پھر لا سکتا، جائے گا تو لائے گا۔ ایک آدمی یہاں کھڑا اور کہتا ہے میں ابھی پانی لاتا ہوں، تو وہ لائیں گے کب کہ جب جائیں گے، یعنی جب یہ کسی نے کہا کہ میں لاؤں گا، مانا وہ جائے گا پھر لائے گا۔ اور دیکھیے اللہ کے ولی کی شان کیا ہے، آصف ابن برقیہ گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں، مجلس سلیمان سے غائب بھی نہیں ہوئے، ادھر بھی موجود ہیں ادھر بھی موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اب اس پر آپ حضور غوث پاک کا ایک واقعہ سنیں۔ ماہ رمضان المبارک میں آپ کے ایک عقیدت مند نے کہا کہ میں آپ کی افطاری آج میرے ہاں کیجیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور غلام آ گیا، 70 لوگوں نے دعوت افطاری حضور غوث پاک کو دی، مختلف اوقات میں آتے رہے اور کہیں جی افطاری ہمارے گھر، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے پاس کریں گے۔ جب افطاری کا وقت گزر گیا، صبح ایک بندہ بازار میں چلتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھ پہ بڑا کرم ہو گیا کہ حضور غوث پاک نے افطاری میرے یہاں کی۔ تو ساتھ ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ غلطی کھا رہے ہیں، وہ میرے ہاں انہوں نے افطاری کی۔ ایک اور کہنے لگا نہیں میرے ہاں۔ 70 آدمی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ افطاری میرے ہاں کی ہے۔ وہاں ایک صاحب نظر تھے، انہوں نے کہا اس بات پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں، تمہارے شیخ کو اللہ نے یہ شان دی ہوئی ہے، وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پہ موجود ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات کوئی بندہ کہ جی کیسے ممکن ہے، تو میں بوادر النوادر کا حوالہ اشرف علی تھانوی کی آخری کتاب ہے بوادر النوادر، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کسی اسی لیے جمیل قادری نے بڑا خوب کہا تھا، آپ کہتے ہیں گئے کے وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، فضل سے ہم پر ہے سایہ
رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو یہ کہا کہ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی آپ کی پلک نہیں جھپکے گی، آنکھ نہیں جھپکے گی کہ میں لے آؤں گا۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں 1 منٹ میں لے آؤں گا، میں 1 سیکنڈ میں لے آتا ہوں، میں بس ایک جو ہے وہ لمحے میں لے آتا، میں ابھی لے آتا، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے نگاہ کا ذکر کیوں کیا؟ حضرت سلمان کی آنکھ کا ذکر کیوں کیا کہ آپ کی آنکھ نہیں جھپکے گی تو میں لاؤں گا؟ دراصل وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ کل کوئی اٹھ کر یہ نہ کہہ دے کہ نبی نہیں لا سکے، ولی لے آیا، تو حضرت آصف ابن برقیہ نے اس شبہ کا ازالہ کر دیا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ کی شان تو بڑی ہے، آپ کی حکومت تو ہواؤں کے اوپر ہے، ہوا کو بھی کہتے تو وہ بھی لے آتی، آپ کی حکومت ہر چیز پر ہے، آپ تخت کو ڈائریکٹ کہہ دیتے وہ بھی آ جاتا، لیکن میں آپ کا غلام ہوں، اگر آپ کی نگاہ ہو تو آپ کا غلام بھی لے لا۔ اس لیے کہا انا آتی کا بھئی قبل یرتد الیک طرفک، کہا آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ میں لے آؤں گا۔ اب قرآن نے جو ان کا تعارف کروایا تھا کہ ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو اور ایک ایسی کتاب کا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اتری ہے۔ اب یہاں سمجھیے، سلیمان علیہ السلام سے زیادہ شان ہمارے نبی پاک نعرہ رسالت، اس میں کمی نہیں میں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے انبیاء کو شانیں دی، رتبے دیے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ سارے انبیاء شان والے، سارے انبیاء مقام والے، سارے انبیاء رتبے والے، سارے انبیاء معجزات والے، نبی معجزے لے کر آئے، ہمارے نبی معجزہ بن کر آئے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا مرتبے والے، رتبے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کا امام ہمارے نبی پاک کو، سارے انبیاء کے امام ہیں۔ اور کیا کہا، کیا شان ہے حضور کی۔ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا، نام لے کے آدم علیہ السلام کا، جو حضور کے بھی جد ہیں، والد ہیں، نام لیا آدم علیہ السلام کا، فرمایا جب قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، فرمایا آدم و من سواہ تحت لوائی، فرمایا آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ نصاً نام لے کر آدم علیہ السلام کا کہا سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جن کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء کرام ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان، یہ مرتبہ عطا کیا کہ سارے انبیاء کی سرداری اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ نبی نبیوں میں افضل، جس شہر میں آئے وہ شہر سارے شہروں سے افضل، جس خاندان میں آئے وہ خاندان سارے خاندانوں سے افضل۔ اب جو امت نبی پاک علیہ السلام کی سارے انبیاء کی امتوں سے بھی افضل، جو کتاب آپ پر اتری وہ ساری کتابوں سے افضل۔ اب ذرا سوچئے اس بات پر کہ جس ولی کے پاس اس کتاب کا کچھ علم ہو تو وہ تخت لے کر آ جائے، تو جس نبی کی امت سارے انبیاء کی امتوں سے افضل ہے اور جن پر اتری ہوئی قرآن ساری کتابوں سے افضل ہے، تو جس غوث پاک کو ساری کتابوں سے افضل کتاب کا علم دیا گیا، تو میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ آصف ابن برقیہ اگر ایک دفعہ تخت لا سکتے تو والی بغداد 20 دفعہ تخت لا سکتے۔ اس لیے کہ یہ ان کی شان، یہ تو ولیوں کے سردار ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت کی شان میں آپ کو بتاؤں، اور کاش ہمیں یہ پتا چل جائے کہ حضور کی امت میں ہونا کتنا بڑا شرف ہے، ان کا امتی ہونا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توبہ، اور یہ مشکات شریف کی آخری چپٹر ہے، ثواب حاضر الامہ، ثواب حاضر الامہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توبہ لمن رانی، فرمایا مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھ لیا، اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھ لیا۔ اور آگے
فرمایا وَتُوبَا سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، فرمایا اس بندے کو 7 دفعہ مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں پر مجھ پر ایمان لے۔ یہ کون مبارک دے رہا ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا تمغہ اس حضور کی مبارک کے آگے کسی کوئی ویلیو نہیں رکھتا جو مبارک سرکار دے رہے ہیں۔ فرمایا 7 مرتبہ مبارک اس کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں پر مجھ پر ایمان لایا۔ یہ مبارک دنیا کے سارے اعزازات سے بڑھ کر ہے، اور یہ امت محمدیہ اللہ صاحب الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کی امت تم ساری امتوں سے بہتر ہو، ساری امتوں سے بہتر ہو۔ یا اللہ ہمارے کاموں کی وجہ سے ہمیں بہتری کا ٹائٹل ملا، اگر کام دیکھیں تو ہمیں خود شرمندگی ہو رہی ہے۔ پہلی امتوں کے اندر تو بڑے بڑے عبادت گزار گزرے ہیں، تیرے اطاعت شرار گزرے ہیں، ہمارے عمل کی وجہ سے، کہا عمل کی وجہ سے نہیں، محبوب کی نسبت غلامی کی وجہ سے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے ولیوں کے سردار ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء باقی جو بھی کہا جائے وہ ان کے شایان شایاں ہے۔ اے والی بغداد آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو ہم نبی نہیں کہہ سکتے، نبی سے نیچے جو بھی کہا جائے وہ آپ کی شان کی ہے۔ یہ جو کہا نبوت سے ہی تو عادل ہے یا غوث، کہ ہم آپ کو نبی نہیں کہہ سکتے، اور آگے کہا نبی کے قدموں پر ہے جز نبوت، سرکار کے قدموں پر ہے لیکن نبی نہیں کہتے کہ ختم اسراء میں حائل ہے یا غوث، اس لیے کہ ختم نبوت کا تاج اللہ نے اپنے محبوب کے سر پر۔ یہ سارا بیان کرنے کے بعد اب جو آج جہاں علی 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 ہو جائے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اب جا کے اعلیٰ حضرت نے جب سارا تذکرہ حضور غوث پاک کے فضائل کا مناقب پاک بیان کیا تو پھر آگے جا کے وہ ضرب بھی لگائی، کہتے ہیں وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل کا جائل ہے یا کہتے ہیں والی بغداد لوگ علی کے ساتھ کندھا ملانا چاہتے ہیں، کہا علی تو وہ ہے کہ جس کا بازو پکڑ کے حضور نے بلند کیا تھا اور کہا تھا من کنت مولا فعلی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔
اب سرکار دو عالم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نیچے جب خاک مکہ آئی نا تو اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب میں اس مکے کی قسم نہیں اٹھاتا کہ کسی اور وجہ سے نہیں اٹھا رہا کہ یہاں کعبہ ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، کہا اس کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اس کے ذرے تیرے قدموں کے ساتھ لگ رہے ہیں، اس کے ذرے تیرے قدم سے لگ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جو ان کے قدم کے نیچے مٹی آ جائے اس کی قسم اللہ قرآن میں کھائے، جن کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی کی قسم اللہ کھائے، جن کے قدموں میں بیٹھنا بڑے سے بڑا بزرگ اپنی سعادت سمجھ رہا ہو، اس نبی نے اگر اپنے کندھے پہ علی کو کھڑا کیا ہو، سرکار نے خانہ کعبہ کے اندر مولا مرتضیٰ کو کھڑا کیا، فرمایا علی میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے اصل میں وہ بت اونچے تھے نا اس لیے علی کو کھڑا کیا۔ میں نے کہا کتنے اونچے ہوں گے؟ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، سرکار نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھے، ہاتھ اس طرح بڑھایا پھر کھینچ لیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آج نماز میں ہاتھ بڑھایا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، نگاہ اوپر اٹھی تو جنت تک چلی گئی، جنت میں انگوروں کا گچھا نظر آیا، میں نے توڑنا چاہا لیکن پھر خود ہی نہیں توڑا، پھر میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب وہ نبی جس کا قدم مدینے میں ہو ہاتھ جنت تک جا سکتا ہے، جن کا قدم مبارک مدینے میں ہو ہاتھ جنت تک جا سکتا ہے، تو بت کتنے اونچے ہوں گے کہ جنت تک تو حضور کا ہاتھ چلا گیا، کعبے کی چھت تک نہیں جا رہا، جنت میں تو چلا گیا تو کعبے کی چھت تک نہ جا سکا۔ کہنے لگے شاہ جی پھر تو صحیح دسو پھر علی کی کیوں اٹھایا؟ میں نے کہا اب آؤ نا ہم بتاتے ہیں، سید ہے نا بتائیں گے، جہاں الجھو گے ہم بتائیں گے، جہاں ڈگمگاؤ گے ہم بتائیں گے، جہاں گھبراؤ گے ہم بتائیں گے۔ میں نے کہا سنو، اس لیے نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کل مولوی آئیں گے علی کو نیچا کرنا چاہیں گے، سرکار نے فرمایا میں کندھے پہ کھڑا کروں اب نیچا کر کے یہ وجہ ہے کندھے پہ کھڑا کیا، جن کے قدموں میں بیٹھنا بڑے سے بڑا بزرگ اپنی سعادت سمجھ رہا ہو۔ اسی لیے وہ گجرانوالہ کے شاعر ہیں فیض رسول فیضان، وہ کیا کہتے ہیں کوئی کسی کا عاشق، کوئی کسی کا طالب، پر میں تو حیدری ہوں، پر میں تو حیدری ہوں، محور میرا علی ہے، شیر خدا علی ہے، مشکل کشالی ہے، شیر خدا علی ہے۔ سبحان اللہ، حضور کے کندھے پہ آنا کیا سمجھتے معمولی بات؟ سرکار جب نکلے نا ہجرت کی شب قبلہ تو یہ سوال اٹھا کہ ان کے بستر پہ لیٹے کون؟ ان کے جوتوں میں بیٹھے لوگ سادہ سمجھے، آج ان کے بستر پہ لیٹے کون؟ کہا گیا لیٹے وہ جو اس طرح لیٹتا ہو جس طرح حضور لیٹتے۔ سبحان اللہ، وگرنہ تو پھر لیٹنے کا سارا جو اصل وجہ تھی پھر وہ ختم ہو جائے گی۔ اب لیٹانے کے لیے مولا مرتضیٰ سرکار کے بستر پہ اگر کسی کو لیٹنا دیکھا ہے تو علی کو لیٹنا ہے۔ مقام غدیر پہ بازو اٹھاتا ہوا ہم نے دیکھا تو علی کا بازو اٹھتا ہوا دیکھا۔ کندھے پہ اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو جناب مولا مرتضیٰ کو کیا ہے۔ اور جب بدر میں آپ دیکھیں پہلی تلوار، یہ پہلا افیشل ٹکراؤ ہے کفر و اسلام کا، پہلی تلوار جو کفر کی گردن پہ چلائی ہے وہ مولا مرتضیٰ شیر خدا نے۔ آپ جدھر بھی دیکھیں گے آپ کو علی ضرور عمر بن عبد یہ وہ بلا تھی، ہزار پہلوانوں کے مقابلے لڑنے والا، اور جب یہ آیا نا تو حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں اس کی رجز کا ترجمہ اردو میں کیا۔ وہ کہنے لگا میں عبد خود ہوں، استاد نامی پہلوانوں کا،
میری ہیبت سے ہے روپوش رستم داستانوں کا، ہزار اسوار کا ایک شاہ سوارے بے بدل ہوں میں، مسلمانوں سمجھ جاؤ کہ پیغام اجل ہوں۔ بڑی لمبی چوڑی ریت اس نے پڑھی۔ اب جو مولا مرتضیٰ نے جواب دیا وہ کیا تھا؟ میں چاہوں گا یہ ہمارے بھٹی صاحب ریکارڈنگ بھی کرے، بڑے دور تک پیغام جا رہا ہے، اور مولا علی حضور غوث پاک کے جد اعلیٰ، یہ مصرے پہ میں آپ کی سبحان اللہ کی صدا ضرور سننا چاہتا ہوں۔ جب اس نے رجس پڑھی اور اپنے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ القابات کا ذکر کیا تو مولا مرتضیٰ نے نگاہ جھکائی اور ایک مصرے میں اپنا تعارف کروایا۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں علی نے یوں کہا، علی مجھ کو کہتے ہیں میں ایک بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی دعویٰ ہے میں خادم مصطفیٰ کا۔